ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ درود و سلام و امام الانبیاء، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین حضرات، اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کا ہم مطالعہ کریں تو اللہ رب العالمین نے روح زمین کے اوپر انبیاء کا سلسلہ، انبیاء کا تسلسل قائم رکھا، انسانوں کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ سلسلہ انبیاء کا کچھ یوں ہوتا تھا، ایک قوم، ایک قبیلہ جس کی طرف نبی بن کے آتے تھے، اس سے پہلے اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے، ہمارے ذہنوں کے اندر یا تاریخ کے اندر جو بات ملتی ہے، اللہ رب العالمین نے انبیاء کو زمین کے اوپر بھیجا، تعداد کے اندر کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کا ذکر آتا ہے۔ انبیاء 1.25 لاکھ آئے ہیں زمین کے اوپر۔ اب عقل یہی تسلیم کرتی ہے اور عقل کا یہی کہنا ہے، جتنے انبیاء آئے ہیں اتنی ہی قومیں ہوں گی، اتنے ہی علاقے اور بستیاں ہوں گی ان کی طرف نبی بن کے آئے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کا آنا 1.25 لاکھ کے قریب ہے تقریباً، لیکن امت کا، لوگوں کا جس کی طرف نبی بن کے آئے وہ صرف 70,000 ہے، صرف 70,000۔ اب اندازہ لگائیں، 1.25 لاکھ اور ادھر 70 قومیں ہیں، تو اس طرف اس کا تسلسل اور بات سمجھ کیسی آتی ہے کہ ایک نبی جس قبیلے، جس قوم کی طرف آتے وہ چلے جاتے، فوت ہو جاتے، اسی ہی قبیلے کی طرف پھر دوسرا نبی بن کے آتے تھے۔ قبیلہ چینج، قوم چینج نہیں ہوتی تھی، ایسے ہی ہوتا تھا، نبی بن کے آتے رہے اور پتہ چلتا رہا ایک کے بعد دوسرا نبی آئے گا، ایک کے بعد دوسرا نبی آئے گا، اسی طرح یہ سلسل چلتا رہا۔ آخر کار اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرما دیا، تقریباً 100 سے زائد ایسی آیات ہیں، 100 سے زائد ایسی آیات ہیں قرآن مجید کی جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ 100 سے زیادہ آیات قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر خاتم النبیین کا جو عقیدہ ہے یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اگر ہم حدیث کی طرف چلتی ہیں، 200 سے زائد ایسے فرامین ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ثابت کر رہے ہیں اور دلیل دے رہے ہیں، اور اس بات کا ثبوت مل رہا ہے۔ 200 سے زیادہ احادیث ہے جو خاتم النبیین پر مشتمل ہے۔ بتایا جا رہا ہے قرآن مجید کے اندر، کتب حدیث کے اندر کہ نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد آئے گی تو قیامت آئے گی، اور قیامت تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ہی دین ہی چلتا رہے گا، کوئی نیا دین بھی نہیں آئے گا۔ اگر انسان، یہاں تک بھی حدیث کے اندر آیا ہے، جو فیصلے کتب حدیث کے اندر کر دیے گئے، قرآن مجید کے اندر کر دیے گئے، ان فیصلوں کے اندر کسی انسان نے، کسی بڑی پوش والا یا کم پوش والا، زیادہ علم والا یا کم علم والا، جس نے بھی ان چیزوں کے اندر، ان فیصلوں کے اندر رد و بدل کرنے کی کوشش کی یا اپنی کم
علمی کی وجہ سے اس کے اندر باتیں ایڈ کرنے کی یا اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی تو بتایا گیا ہے کہ ایسا شخص مردود ہے، فہو رد، اس کی بات رد ہے، اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جن باتوں کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، کتب حدیث کے اندر باتیں موجود ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ کوئی شخص بھی دین اسلام کے اندر رد و بدل کرنے کی یا قرآن مجید کی آیات کی تحریف کرنے کی یا سمجھنے اور سمجھانے کی صلاحیت نہیں ہے، پھر بھی وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، ایسے شخص کے لیے فَهُوَ رَدٌ کا لفظ موجود ہے کہ اس کی بات کوئی اہمیت رکھتی نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے صرف چھوٹی سی ایک مثال دیں اور آگے اپنے موضوع کو لے کے چلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ملکی صورتحال میں اور موجودہ جو صورتحال چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے کی بجائے، اس عقیدے کو اپنانے کی بجائے، نعوذ باللہ اس عقیدے کو پس پش ڈال کے اور اس عقیدے کو اگنور کر کے جبکہ کسی اور کو فروغ دیا جا رہا ہے اس ملک کے اندر، اور ملک پاکستان اسلامی ملک کے اندر جس کی بنیاد ہی کلمہ طیبہ کے اوپر رکھی گئی ہے، اس کے اندر ایسا کرنا یہ ہرگز قابل قبول ہے، ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ اپنی بات کی طرف چلتے ہیں، آپ بات سمجھے۔ کوئی شخص بھی کم علمی کی وجہ سے، اپنی کم ذہانت کی وجہ سے، اپنی من مانی کی وجہ سے دین اسلام کی آیاتوں کا اپنی مرضی سے ترجمہ کرے گا، اس کی تشریح کرے گا، تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے ایسے شخص کو اس کے دل کے دروازوں کو کھول کے دستک دی ہے، اس کے کانوں کو پردوں کو کھول کے دستک دی ہے اور سمجھایا ہے کہ تمہارے پاس علم نہیں ہے، تمہارے پاس تم اہل علم نہیں ہو، علم نہیں رکھتے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی چوٹی کے محدث ہیں، انہوں نے بڑی کام کی بات سمجھی ہے۔ طبقات ابن سعد کے اندر یہ بات درج ہے، تاریخ دمشق کے اندر یہ بات درج ہے، اور تاریخ کبیر کے اندر یہ بات درج ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی اب مدینہ کے اندر موجود ہیں، درس حدیث دے رہے ہیں۔ انتظار کرنے کے بعد ملاقات ہوئی، ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں 6 ماہ مسلسل، 6 ماہ لفظوں پہ غور کرے، 6 ماہ مسلسل سفر طے کر کے آپ کے پاس پہنچا ہوں، مجھے سفر کرتے ہو 6 ماہ لگ گئے ہیں، میں آپ کے پاس پہنچا ہوں، جی کس لیے آئے ہیں، کس وجہ سے پہنچے اور میرے پاس کیوں ہے؟ کہا میرے قبیلے والوں نے آپ کا انتخاب کیا ہے اور میرے قبیلے والوں نے سارے قبیلے کے لوگوں کو جمع کر کے میرا انتخاب کیا ہے کہ آپ جائیں اور صرف امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے یہ ایک مسئلہ پوچھ کے آیا۔ ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے 6 ماہ سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہو۔ تاریخ میں آتا ہے جب اس شخص نے اپنا مسئلہ بتایا، کہا یہ مسئلہ ہے، بالکل چھوٹا اور معمولی مسئلہ ہے، بالکل معمولی مسئلہ ہے، تاریخ کے اندر یہی بات درج ہے، بالکل معمولی چھوٹا مسئلہ تھا، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے پاس 6 ماہ سفر کر کے یہ شخص آنے والا، امام صاحب نے آگے سے یہ جواب دیا، لا اعلم، میرے پاس اس سوال کا جواب ہی نہیں ہے، میرے پاس اس سوال کا جواب ہی نہیں ہے، جاؤ کسی اور سے پوچھ لو۔ اس سامنے والے بندے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کہا امام صاحب 6 ماہ سفر کر کے آیا ہوں، میری تکلیف کو سمجھے اور آپ کا انتخاب کیا، میرے قبیلے والوں نے کسی اور عالم سے نہیں پوچھوایا، آپ سے پوچھوایا، آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس علم ہی نہیں ہے۔ امام مالک کون ہے رحمہ اللہ تعالی؟ ان کے متعلق آتا ہے کتب حدیث کو کس قدر اہمیت دیتے تھے، آپ کے فرمان کو کس قدر اہمیت دیتے تھے، آپ کے فرمان کو کس قدر سینے سے لگاتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، حدیث کا درس دے رہی ہیں، پیچھے ایک سانپ نے ایک بچھو ڈستا رہا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن احادیث کو بند کیسے کرو، احادیث کو روکو کیسے؟ حدیث کا احترام تو دیکھیں،
حدیث کو روکو، پیچھے سے سانپ ڈس رہا ہے، اپنا زہر امام صاحب کے جسم کے اندر ڈال رہا ہے، لیکن حدیث کا احترام کرتے ہوئے سانپ کو، بچھو کو اہمیت نہیں دی، حدیث پڑھاتے رہے۔ آخرکار یہاں تک یہ بات پہنچی، آپ کی آنکھوں سے اور آپ کے چہرے کے لال ہونے کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو گرے اور حدیث کے اوپر، کتاب کے اوپر آ کے گرے۔ بچوں نے دیکھا اور طالب علم نے دیکھا امام صاحب رو رہے ہیں، اس کے بعد حدیث کو بند کر دیا۔ اس قدر حدیث کی اہمیت۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کون ہے؟ اب بات تو سمجھے، اگر کوئی شخص آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تھا، سب سے پہلے اس کے مسئلے کا جواب نہیں دیتے تھے، جا کے نہاتے، تیاری کرتے، سفید کپڑے، اچھا لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، پھر آ کے حدیث کا مسئلہ اس کو جواب دیتے تھے۔ اتنا اہمیت حدیث کی، کتنے لوگ سوال کرنے، ہر بار جا کے نہا کے، خوشبو لگا کے حدیث کو جواب دیتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی، ان کے متعلق یہ بات بھی آتی ہے کہ مدینہ کے اندر جب بھی آتے تھے جوتا نہیں پہنتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ پاؤں رکھے کہ میرا جوتا آپ کے پاؤں کے اوپر نہ آ جائے۔ آپ کب فوت ہو گئے، کب چلے گئے، لیکن اتنا احترام امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے متعلق۔ لیکن اپنی بات کی طرف آتے ہیں، ہمارا موضوع آج یہی ہے کہ خاتم النبیین، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت، عقیدہ ختم نبوت کی فضیلت، عقیدہ ختم نبوت کس قدر اہم ہے اور کس قدر ضروری ہے، جو آج کے نوجوان عقیدہ ختم نبوت سے آشنا ہے ہی نہیں ہے، اس سے دور ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اپنے عقیدے کو نیا کرنے کے لیے، اپنے عقیدے سوئیوں کو جگانے کے لیے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت ضروری ہے، اس کو سننا ضروری ہے، اپنے بچوں کو کانوں کے اندر اس بات کو ڈالنا ضروری ہے، اس بات کا درس دینا ضروری ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کس قدر اہم ہے، آگے آپ باتیں سنیں گے اور آپ کو بات پتہ چلے گی عقیدہ ختم نبوت کس قدر اہم ہے۔ جواب نہیں دیا تو یہاں پر ایک شخص اتنا چوٹی کے محدث، چوٹی کے عالم، مسئلے کا علم نہیں ہے تو جواب نہیں دی، جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ امام صاحب میں اپنی قوم والوں کو کیا جواب دوں گا، کیا جا کے بتاؤں گا کہ امام صاحب کے پاس جواب ہی نہیں ہے۔ کہا ان کو جا کے بتا دینا، دو باتیں بتا دینا۔ پہلی بات یہ بتانا کہ امام صاحب کے پاس اس سوال کا جواب ہی نہیں تھا، انہوں نے منع کر دیا، جواب ہی نہیں ہے۔ دوسرا ان سے جا کے یہ کہنا زیادہ تر اپنا وقت علماء کی مجلس میں لگائے، زیادہ تر وقت علماء کی مجلس میں لگائے، آپ کو امام کی قدر کی پتہ چل جائے گا، اہمیت کیا ہے امام کی، حدیث کی اہمیت کیا ہے، قرآن کی اہمیت کیا ہے۔ ہم اندازہ لگائیں ہمارا زیادہ وقت کہاں گزرتا ہے، ہمارا زیادہ ٹائم کہاں گزرتا ہے۔ اگر ہم مسجد میں آ ہی جائے تو ایسے بھاگ کے جاتے ہیں جیسے مسجد کے اندر پانی ہے، ہم پانی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا مسجد کے اندر نعوذ باللہ یہ تو امن کی جگہ ہے، یہ بہترین خوبصورت جگہ ہے، جیسے نعوذ باللہ مجھے یہ جملے کہنے نہیں چاہیے لیکن کہنے پڑ رہے ہیں، اسٹیج کے اوپر یہ نعوذ باللہ نیچے کوئی آگ رکھی ہوئی ہے، ایسے یا کانٹے رکھے ہوئے، اس سے بھاگ جاتے ہیں حدیث سننے کے لیے، باتیں سننے کے لیے۔ اگر ایسا ہی کرتے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا، کوئی بھی اٹھے گا، کوئی بھی اٹھے گا وہ ختم نبوت پہ حملہ کر دے گا، کوئی بھی اٹھے گا قرآن کے اندر وہ تحریف کر دے گا، کوئی بھی اٹھے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اوپر اپنے زبانوں کو دراز کر دے گا۔ وجہ کیا ہے، ہمارے نوجوانوں کو اس کی نسل کو پتہ ہی نہیں ہے عقیدہ ختم نبوت ہے کیا۔ جب سنیں گے نہیں، مسجد میں آئیں گے نہیں، علماء کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، قرآن کے ساتھ دل لگائیں گے نہیں تو سمجھ کیسے آئے گی، سمجھ کیسے آئے گی، گھر آ کے سمجھ آئے گی، دوستوں کے ساتھ بیٹھے کہ مجلس کے اندر وہاں سے سمجھ آئے گی نہیں، یہاں سے سمجھ آئے گی، بیٹھے ٹائم دے، دنیا کے سارے کام ہوتے رہیں گے، یہ ضروری ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے تو آپ کا ایمان ہی نہیں ہے، اتنے بڑے جملے، اگر عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے ایمان ہی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، پورا دین نہیں ہے۔ انسان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عقیدہ ختم نبوت نہیں رکھتا، یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، یہ ایمان ہی نہیں ہے، تو انسان کا دین ہی نہیں ہے، دین کے اندر تحریف ہو چکی ہے، بدل چکا ہے، نئے نبی کا انتظار ہے اس کو۔ تو بھری یہ بات یہاں پہنچتی ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے عقیدہ ختم نبوت کس قدر اہم ہے،
قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید نے دلیل دی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پورے جہان والوں کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اب اندازہ لگائے پہلے نبی آتے صرف ایک قوم کے لیے، ایک قبیلے کے لیے، ایک بستی کے لیے، ایک محدود جگہ کے لیے نبی بن کے آتے تھے۔ یہ ختم نبوت کی دلیل ہے کہ آپ کو پورے جہان والوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا۔ یہ اس لیے جہان والوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا کہ دوسرے نبی کی اس روح زمین کے اوپر گنجائش ہی نہیں ہے، اس لیے پورے جہان والوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، پورے جہان والوں کے لیے ہم نے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیج دیا، پورے جہان والوں کے لیے۔ آگے فرمایا کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے اس دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، کسی نبی آنے کی گنجائش باقی ہی نہیں ہے۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ہم خاتم النبیین کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم نبوت کا تاج اور خاتم النبیین کا تاج ہم نے آپ کو پہنا دیا ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے نبی کی گنجائش ہے ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیات ہے، 100 سے زائد آیات ہے جو اس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ آپ خاتم النبیین، آپ کے علاوہ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر ہم کتب حدیث کی طرف چلتے ہیں، 200 سے زائد حدیث ہے جو یہ خاتم النبیین کے اس عقیدے پہ دلالت کر رہی ہے اور ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ کتب حدیث اٹھا کے دیکھے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، فصلت علی الانبیاء، پہلی حدیث، فصلت علی الانبیاء علی 6، مجھے انبیاء کے اوپر 6 چیزوں پہ فضیلت دی گئی ہے، 6 چیزوں میں مجھے فضیلت دی گئی ہے۔ ان 6 چیزوں میں سے آخری چیز یہی ہے کہ مجھے خاتم النبیین بنا کے بھیجا گیا ہے، کہ آپ مجھ پہ یہ نبوت کا خاتم النبیین کا تاج یہ مجھ پہ رکھا گیا ہے، کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا۔ دوسری حدیث آپ نے کیا فرمایا؟ انا آخر الانبیاء، میں آخری نبی ہوں، انبیاء میں سے آخری نبی ہوں۔ انت آخر الامم، تم آخری امت ہو، تمہارے علاوہ کوئی دوسری امت نہیں آئے گی۔ جب میں نبی ہی آخری ہوں تو میری امت بھی آخری ہے، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے میری امت کا حساب و کتاب ہوگا اور جنت میں پہلے جائے گی۔ یہ آپ کی امت کی فضیلت ہے، یہ آپ کی امت کی اہمیت ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے علاوہ دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ یہ دلیل ہے کتب حدیث کے اندر موجود۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ علی نبی بعدی، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا میرے ہاں ایسا مقام ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ہاں ہارون علیہ السلام کا مقام ہے۔ لیکن بات یاد رکھنا، ہارون علیہ السلام نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ نے بات ہی ختم کر دی کہ آپ کا مقام ضرور ہے، آپ کی اہمیت ضرور ہے، آپ کی فضیلت ضرور ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ پتہ چلا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ بعثت ساعتن کہاتین، مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے اور میرے بعد قیامت ہی آئے گی، میرے بعد قیامت ہی آئے گی، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ آپ نے کیا فرمایا کہ ثلاثون کذابون دجالون، میری امت میں سے 30 ایسے جھوٹے انسان پیدا ہوں گے، کذابون دجالون، وہ جھوٹے بھی ہوں گے اور دجال بھی ہوں گے، وہ 30 پیدا ہوں گے۔ وہ کریں گے کیا؟ وہ نبوت کا اعلان کریں گے، نعوذ باللہ کہیں گے کہ ہم نبی ہیں، نبوت کا دعویٰ کریں گے، اعلان کریں گے کہ ہم نبی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی لوگوں نے نبوت کا اعلان کرنا شروع کر دیا تھا۔ آپ کی زندگی میں، آپ کی موجودگی میں
لوگوں نے نبوت کا اعلان کرنا، دعویٰ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک شخص کا واقعہ آپ کے گوشو گزار کریں گے، وقت پورا ہو جائے گا، لیکن آپ سمجھیے، سنیے، اس شخص نے نبوت کا اعلان کس انداز میں کیا۔ کئی ایک لوگ، ابھی ہم تحقیق کریں تو تقریباً 20 سے اوپر اور 25 کے قریب تک لوگوں نے نبوت کا نعوذ باللہ دعویٰ کر چکے ہیں، اعلان نبوت کا کر چکے ہیں۔ ان میں سے کچھ مرد بھی ہیں، کچھ عورتیں، میل فیمیل دونوں نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ سب کے سب ذلیل و خوار ہوئے اور رسوا ہوئے۔ کیوں؟ کہ یہ صرف حق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اگر کسی نے نبوت کا اعلان کیا، نبوت کے اندر خلل پیدا ہوا، وہ اللہ رب العالمین کو یہ عمل پسند ہی نہیں ہے۔ جیسے وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لوگوں نے آپ کی موجودگی میں، آپ کی زندگی میں نبوت کا اعلان کر دیا کہ آپ کے سامنے لوگوں کے نام بھی موجود ہیں، آپ نے واقعات بھی سنے ہوں گے۔ ان میں سے ایک اسد انسی، انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تھا۔ طلحہ اسدی، انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ اور اسی طرح سجا اور مالک بن وریر، انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا۔ ان لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اعلان کیا کہ ہم نبی ہیں۔ ان میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا جس کا نام تھا لا، اس نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ ایک ایسا شخص بھی گزرا ہے جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اس کا نام نوح ہے۔ اس نے کہا میں نوح علیہ السلام بن کے آیا ہوں، میں نبی بن کے آیا ہوں، اللہ رب العالمین نے مجھے نبی بنایا ہے۔ ایک شخص ابھی سے جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا تھا، یہ قریبی ہی، جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی، نبوت کا اعلان کیا۔ یہ سارے کے سارے نبوت کا دعویٰ کرتے رہے، اعلان کرتے رہے۔ اتنا گھونت اور اتنا غلیظ حرکت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان سب کو کیسے ذلیل و خوار کیا، کیسے ان کو ذلیل و رسوا کیا، اور آج تک یہ سارے کے سارے ذلیل و رسوا ہوتے جا رہے ہیں۔ مسلمان ان کو اپنی زبانوں سے ان چیزوں سے بتا رہی ہیں کہ تم ذلیل و خوار ہے اور ہوتے رہو گے، کیونکہ تم نے نبوت کا اعلان جھوٹا کیا گیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے یہ فرما گئے تھے کہ یہ لوگ اٹھیں گے اور نبوت کا یہ اعلان کریں گے۔ ایک شخص ایسا بھی تھا، اس کی صرف مثال دے کے، باتیں سنا کے بات ختم کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں نبوت کا اعلان کر دیا۔ کیا اعلان کیا؟ اس کا نام مسلمہ ہے۔ مسلمہ نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ اب یہ مکہ کے قریب نجد کا ایک علاقہ ہے، اس علاقے کا نام یمامہ ہے۔ یہ یمامہ کے اندر یہ رہنے والا شخص، اس قبیلے کا نام بنو حنیفہ ہے۔ اس قبیلے کے اندر رہنے والا یہ شخص سلیمہ، بنو سلیمہ قبیلہ، یعنی یہ شخص مسلمہ کذاب، اس نے نبوت کا اعلان کیا۔ کیا کہتا ہے؟ اس بدبخت کا قبیلہ بھی بڑا تھا۔ بنسبت یہ تھی کہ اس کا قبیلہ، لوگ بھی اس کے بڑے تھے، بہت زیادہ تعداد میں اس کے لوگ۔ نبوت کا اعلان کر دیا۔ کیا کہتا ہے؟ اس نے خط اٹھایا، اٹھانے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خط لکھتا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ خلافت کے اندر، اپنی نبوت کے اندر مجھے آپ حصہ دے، یا مجھے آپ لکھ کے دے دے کہ آپ کے بعد جو خلیفہ بنے گا وہ مسلمہ ہوگا۔ آپ یہ لکھ کے دے، آپ کی نبوت کے اندر مجھے آپ شریک کرے۔ خط آپ کو ملا، آپ نے خط کو اٹھایا، پڑھنے کے بعد آپ نے کیا فرمایا کہ مسلمہ کذاب آپ نے پہلی مرتبہ کہا تھا، اس کا نام مسلمہ ہے کذاب۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام دیا تھا۔ آپ نے کیا فرمایا کہ مسلمہ کذاب، تو نبوت کا حصہ مانتا ہے، میرے بعد خلافت کا حصہ مانتا ہے اور میری امت کے اندر شامل ہونا چاہتا ہے۔ اگر تجھے میں خلافت کا حصہ دوں، نبوت کا حصہ دوں، پھر تو میری امت میں شامل ہوگا، ورنہ تو شامل نہیں ہوگا۔ آپ نے ایک چھوٹا سا تنکا اٹھایا، کہا تو خلافت، یہ نبوت مانگتا ہے، یہ تنکا بھی مجھ سے مانگے گا، اور تجھے یہ تنکا بھی نہیں دوں گا۔ تو اتنا جھوٹا شخص ہے۔ پھر ہوا کیا؟ آپ نے اسی کی طرف ایک اور خط روانہ کیا۔ خط آپ نے ایک نوجوان صحابی کو دیا۔ نوجوانوں کے لیے بڑی ضروری بات ہے، نوجوان ایک صحابی ہے،
انہیں آپ نے یہ خط دیا، مسلمہ کذاب کی طرف یہ لکھا ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المسلمۃ الکذاب، مسلمہ کذاب کی طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھا ہے۔ آپ نے خط سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو خط دیا، کہا مسلمہ کذاب کو یہ خط دے کے آؤ۔ آپ یہ سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ گئے، خط اٹھا کے گئے، مسلمہ کذاب اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے احباروں کے ساتھ، اپنی دوستوں کے ساتھ مجلس کے اندر موجود ہے۔ خط دیا گیا، مسلمہ کذاب نے حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا، کہا کہ اتشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ تو حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا اشہد، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ رب العالمین کے رسول ہیں۔ مسلمہ کذاب نے پھر سوال کیا، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ انا اتشہد، کیا تو گواہی دیتا ہے میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ کیا تو گواہی دیتا ہے؟ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جملے کہے تھے، بڑی تاریخی جملے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اسما امام، جو کچھ آپ نے کہا میرے کانوں نے سنا ہی نہیں، میرے کان ڈوڑے ہو گئے، میرے کانوں کے پردے بند ہو گئے، آپ نے جو کچھ کہا میں نے سنا ہی نہیں۔ تو مسلمہ کذاب ایک جلاد کو بلاتا ہے اور کہتا ہے اسے سزا دو۔ سزا دینے کے بعد پھر پوچھتا ہے، انہوں نے گواہی دی کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہو اپنے متعلق میرے کان سن ہی نہیں رہے۔ کہا ابھی تو آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گواہی دی ہے، وہ اللہ کے رسول ہے، جب میری باری آئی ہے اب کہہ رہے ہیں کہ میرے کان سنتے ہی نہیں ہے۔ ایسا کرو اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو۔ ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ مسلمہ کذاب نے پھر پوچھا، آپ کے متعلق کہا کہ اللہ کا رسول مانتا ہو، اپنے متعلق پوچھا، کہا میرے کان سنتے ہی نہیں ہے۔ پھر جلاد کو حکم دیا دوسرا ہاتھ کاٹ دو۔ پھر سوال کیا، وہی سیم سوال، یہ مسلمہ کذاب دوہراتا رہا۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے رہے اور کہتے رہے آپ کے متعلق میرے کان سنتے ہی نہیں ہے، بند ہو جاتے ہیں۔ آپ کی زبان کو کاٹ دیا گیا، آپ کے کانوں کو کاٹ دیا گیا، آپ کی آنکھوں کو نکال دیا گیا، جسم کا ایک ایک حصہ مسلمہ کذاب حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کے جسم کو کاٹتا جا رہا ہے، سزا دیتا ہی جا رہا ہے۔ یہ انسان ہے، اس کے اندر جان بھی ہے، اس کو ایک کانٹا بھی لگے اس کو تکلیف ہوتی ہے، یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کانٹا تو دور کی بات ہے، ایک انسان کے پلکوں کا ایک بال ہے اس کی آنکھوں کے اندر چلا جائے یہ اپنی آنکھیں نہیں کھول سکتا، اتنا یہ نازک انسان پیدا کیا گیا۔ لیکن جب باری آئی ختم نبوت کی، جب باری آئی ختم نبوت کی، تو حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اے مسلمہ کذاب، جو تو کہہ رہا ہے میرے کان سنتے ہی نہیں ہیں، میرے کان بند ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے، نوجوان کہاں کھڑے ہیں، اس امت کے اور اس معاشرے کے مسلمان کہاں کھڑے ہیں اور ختم نبوت کس قدر ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی جانیں کیسے پیش کی ہے، اپنے نذرانے کیسے پیش کیے ہیں، یہی مسلمہ کذاب ہے۔ اس کی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ لوگ یہی کہہ رہے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اب جو قادیانی ہے ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آیا جائے، یہ جو انسان ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ جب آپ کسی کفار کی بات کرتے ہیں، کسی اور کافر کی، غیر مسلم کی بات کرتے ہیں، آپ نرم لہجے میں بات کرتے ہیں۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، تجویز پیش کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، آپ بڑے حساس طریقے سے کام لیتے ہیں۔ جب بات آتی ہے لوگوں، جب بات آتی ہے قادیانی کی، تو آپ کی زبان کے اندر سختی، علماء کی زبان کے اندر سختی، مسلمانوں کے دلوں کے اندر سختی کیوں آ جاتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ رحم دلی سے پیش ہے۔ کیوں؟ یہ بھی تو انسان ہے، یہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ بھی قادیانی اور یہ مرزائی ایسے پڑھتے ہیں جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو لوجک ہے وہ ہی جانتے ہیں، جو نکالتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، وہ الگ سے ہی قسم ہے، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ ان کی تقریریں، ان کی باتیں سن کے ایسا لگتا ہے جیسے یہ مسلمان ہے، میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز۔
जो कुछ कह रहे हो तुम्हारी बात का एहतराम है, तुम्हारी बात काबिल इज्जत है, लेकिन अगर हम इनके साथ एहतराम करें, इनके साथ हुस्न सलूक करें, यही हुस्न सलूक सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर जिसको रहम दिल कहा गया है, रहमतुल लिल आलमीन कहा गया है, वो तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है। आपकी जिंदगी के अंदर लोगों ने नबूवत का दावा किया, आपने रहम दिली से काम नहीं लिया। मेरा सवाल उससे है जो कह रही है रहम दिली से काम ले। सबसे ज्यादा रहम दिली वाला शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने भी क्यों कहा मुसलमान ये कज़्ज़ाब है? उन्होंने क्यों कहा फिर अपनी ज़बान मुबारक से सलासूना कज़्ज़ाबूना दज्जालूना? आपने इतने सख्त अल्फाज क्यों बोले? बताया जा रहा है, अकीदा समझाया जा रहा है, इंसानों के दिलों के अंदर इस खत्म नबुव्वत का अकीदा बिठाया जा रहा है, नौजवानों के कानों को खोला जा रहा है और समझाया जा रहा है। अकीदा खत्म नबुव्वत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, समझाया गया। और यही बात है कि मुसलमा कद्दाब तरीक के अंदर ये बात आती है कि मुसलमा कद्दाब का मुअज्जिन जब अजान कहता था तो अपनी अजान के अंदर यही कहता था अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो कहता था अपनी अजान के अंदर। लेकिन फिर भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके खिलाफ जिहाद करने के लिए क्यों गए? जब वो कुरान पढ़ता था, वो भी रोजे रखता था, वो भी इन चीजों को मान के अमल करता था, फिर भी सहाबा किराम ने उनके खिलाफ जिहाद क्यों किया? आप देखिए, बदर है, ओहद है, खंदक है, हुनैन है, जितनी जंगें हुई है 200 के करीब या इससे ज्यादा के सहाबा किराम मुसलमान सिर्फ शहीद हुए। पूरी जंगों के अंदर सबसे ज्यादा जिस जंग के अंदर सहाबा इकराम और ताबिईन शहीद हुए वो जंग यमामा है जो मुसलमा कद्दाब के खिलाफ लड़ी गई है। सबसे ज्यादा हुफाज जो शहीद हुए वो जंग यमामा के अंदर शहीद हुए मुसलमा कद्दाब के खिलाफ। जब जिहाद हो रहा था सबसे ज्यादा सहाबा इकराम इस जंग के अंदर शहीद हुए। क्या जरूरत है सहाबा इकराम को? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को पता था, इल्म था, लेकिन उसके बावजूद भी जिहाद किया। उम्मत मोहम्मदिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जो सबसे पहला काम किया था वो यही था, पूरी की पूरी उम्मत सहाबा किराम एक मुट्ठी बन गए और जमा हो गए कि मुसलमान कद्दाब के खिलाफ जिहाद करना है। इन्होंने ये ऐलान किया है नबूवत का। पूरे सहाबा किराम, पूरी उम्मत मोहम्मदिया जमा हो चुकी है और जिहाद करने जा रही है। वो भी तो नमाजें पढ़ते, अजाने देते, तिलावतें करते थे, क्यों जिहाद किया? समझाया गया जो भी नबूवत का ऐलान करे या इसको मानने वाले हो उसके लिए यही अमल है जो सहाबा किराम ने इख्तियार किया है। मुसैलिमा कद्दाब ने नबूवत का ऐलान किया। अब उसकी बातें सुने कि किस कदर जलीलो खुआर हुआ। फिर लोगों ने आके कहा, ऐ मुसैलिमा, तू कहता है कि मैं भी नबी हूं, मेरे पास भी फरिश्ता आता है, वही लेके आता है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी फरिश्ता वही लेके आता है, कुरान लेके आता है। आप अपना कुरान तो सुनाओ। लोगों ने कहा अपना कुरान तो सुनाओ जो आपके पास फरिश्ता